ناظرین، ایسا کیا پاکستان میں دریافت ہو گیا ہے کہ امریکی انویسٹرز جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر ہاتھوں میں اٹھائے پاکستان کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ اور یہ جو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کی تصدیق ایک برطانوی اخبار نے، بہت بڑے اخبار نے کی ہے، اور میں اب آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کیوں آخر پاکستان کی طرف دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ امریکی انویسٹرز کی، اور وہ بھی بڑی مقدار میں ڈالر اٹھائے ہوئے اور دوڑیں لگی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ برطانوی اخبار ہے، بڑا موقر، بڑا معتبر اخبار ہے، فائنینشیل ٹائمز۔ یہ اس کی میں آپ کو ہیڈنگ پڑھ کے سناتا ہوں، جسے سرخی کہتے ہیں۔ لکھا ہے: دا وائلڈ کیٹ ٹریڈرز اینڈ یو ایس کنٹریکٹرز پلنگ انٹو پاکستان اینٹی منی، پاکستان's اینٹی منی۔ اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وائلڈ کیٹ ٹریڈرز، ویسے تو اگر اس کو بالکل وہ بازاری زبان میں اگر اس کا ترجمہ، جو کہ یہ لفظ بیسیکلی وہاں سے ہی ہے، تو اس کا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والے تاجر جو بالکل کوئی سونگتے پھرتے ہیں، کوئی ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز، لیکن یہاں پہ مطلب ہے کہ بے صبرے، یہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، بے صبرے امریکی انویسٹرز، یعنی کہ جو جس چیز کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، جس چیز کو، وہ ان کو مل گئی ہے، تو اس لیے وہ بے صبرے کہلائے۔ تو وائلڈ کیٹ اس نے اسی لیے ان کو وائلڈ کیٹ ٹریڈرز، اس لیے اس نے اس کو ان کے لیے یہ ٹرم استعمال کیا ہے۔ اور آگے اس نے کیا کہا ہے کہ اینڈ یو ایس کنٹریکٹرز، اس میں مطلب وہ ٹھیکیدار بھی، بڑے بڑے جو ٹھیکیدار ہیں، ٹریڈرز اور ٹھیکیدار جو ہیں، وہ پلنگ انٹو، وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب دیکھیں اخبار جس انداز میں بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید بڑی دیر سے اس دولت کے انتظار میں تھے، اور یہ پاکستان سے جیسے ان کو پتہ چلی ہے تو اب اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ میں نے ہی آپ کو یہ پرسوں شاید 2 دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ پاکستان کے وزیر خزانہ امریکہ گئے، تو وہاں پہ انویسٹرز نے اور حکومت امریکہ کے لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو کہا کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور منرلز میں کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی بڑے مطلب وہ اس طرح کے کوئی آپ سمجھیں کہ متکبر قسم کے لوگ ہیں، وہ ان کے ٹریڈرز بھی، ان کے انویسٹرز بھی، ان کے کنٹریکٹرز بھی، کہ وہ بھی کہیں کوئی چھوٹی جگہ پہ نہیں وہ منہ مارتے، وہ وہیں پہ آ کے ایسی کوئی حرکت دکھاتے ہیں یا اپنے آپ کو بالکل بے صبری اپنی جو ہے نا وہ شو آف ان کی وہاں جا کے ہوتی ہے، جہاں ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اسی لیے مجھے تو وہاں سے پوری طرح یہ، میں نے جب اس کی رپورٹنگ پڑھی اور اس کی جو تفصیلات جب پڑھیں، وزیر خزانہ سے ملاقات کی، تو مجھے تو وہیں سے سمجھ لگی تھی کہ کوئی بڑی چیز ہے جو ان کو نظر آ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے، اب یہ اس کو ہر صورت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج پھر اس اخبار نے وہ بانڈا پھوڑ دیا، وہ خبر دے دی، وہ ہے اینٹی منی۔ اینٹی منی ویسے تو مطلب عجیب سا نام ہے، منی وہی والا ہے، دولت والا ہے، اینٹی منی تو پھر الٹا ہو گیا، لیکن یہ ایک دھات ہے، اور ایسی دھات ہے کہ جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مطلوب ہے اس وقت، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو پوری دنیا میں موسٹ وانٹڈ ہے، یعنی کہ پوری دنیا اس کے پیچھے، یہ کہیں مل جائے ان کو۔ اب اس میں جو اس وقت پاکستان میں جب یہ نکلی ہے، اور امریکہ میں اس قدر جو ان کی دوڑیں لگی ہیں، اور وہاں پہ ایک ریس ہے کہ کون پہلے جا کے کانٹریکٹ پاکستان سے حاصل کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہمسایہ، ہمارا دوست چائنا ہے، اس نے تمام ایسی دھاتیں، جس میں یہ دھات بھی ہے، ان دھاتوں کو اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جو بہت ہی نایاب ہے۔ اب یہ جو اینٹی منی ہے، یہ وہ دھات ہے جو آپ سمجھیں کہ یہ جو چپس بنائی جاتی ہیں مختلف الیکٹرانکس میں لگانے کے لیے، یہ اس میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں چپس کا بڑا رولا پڑا ہوا ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، میں بتاتا رہتا ہوں لیکن آپ کو ادروائز بھی پتہ ہوگا
یہ چپ ایک چھوٹی سی کوئی چپ ہوتی ہے. اب یہ دیکھنے میں ہی میں آپ کسی وقت دکھا بھی دوں گا کہیں سے اس کی نکال کے. یہ مختلف الیکٹرانک کے آلات میں لگتی ہے. اچھا چھوٹے سے لے کے بڑے تک لگتی ہے. تو لوگوں کو اس کی اہمیت کا اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پاس تو چیزیں آ رہی ہیں بن کے. مثلا کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے, فون آپ کی جیب میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے, اور گھڑی بھی آپ الیکٹرانک گھڑی جو ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے, اور پھر یہ کہ آپ کی فریج بھی چل رہی ہے, آپ کا ٹی وی بھی چل رہا ہے, آپ کا کمپیوٹر بھی چل رہا ہے, آپ کا لیپ ٹاپ بھی چل رہا ہے. تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے اس میں اگر یہ چپ نہ ہو تو یہ جو کچھ بھی اس کی شکل ہے, جتنی بھی اس کی پیاری خوبصورت شکل ہے, جتنے بھی اچھے لینس لگے ہوں یا اس میں کیمرے لگے ہوں یا اس میں جس بھی فون کی سم ڈلی ہو, یہ کام ہی نہیں کر سکتا, یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ تو خیر وہ چیزیں ہیں نا جو ہمارے آپ کے استعمال میں ہیں, لیکن بھئی اس سے تو جہاز, جو جنگی جہاز ہیں, یہ جو اڑنے والے جہاز ہیں, یہ جو میزائل ہیں, یہ جو راکٹس ہیں, یہ سارے کا سارا اسلحہ اس میں یہ استعمال ہوتی ہے. پھر آپ کے گھروں کے اوپر لگے ہوئے, چھتوں کے اوپر لگے ہوئے جو سولر پروجیکٹس ہیں, جتنے سولر کے جتنے آپ کے پلیٹس ہیں اور اس کا جتنا بھی سامان ہے, یہ سارے میں یہی چپس لگتی ہیں. سو اینڈ سو آن کہ آپ کی جو گاڑیاں ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اب بڑا رواج ہے الیکٹریکل وہیکلز کا, جو بجلی پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں, ان میں تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, پھر گاڑی نہیں ہے. تو اس کی اہمیت کا, اس کی ضرورت کا احساس آپ اس سے کر سکتے ہیں. اب چائنا نے اس کو سب کو لپیٹ لیا اپنے اس میں, اور اس نے کہا کہ بھئی امریکہ تو لے کے دکھا مجھ سے, امریکہ اینڈ اس کے الائز, پورا یورپ. یہ جو ساری پروڈکشن ہے نا, ویسے یہ سب سے زیادہ تو امریکہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر جرمنی کرتا ہے, پھر آسٹریلیا کرتا ہے, پھر باقی کچھ لوگ ہیں, کچھ اور ملک ہیں. پورا یورپ تو پوری پروڈکشن کرتا بھی نہیں ہے نا, سارا یورپ تو کہاں پروڈکشن, وہ تو مطلب دوسرے کاروبار اور چھوٹے موٹے جو بھی کر کے وہ اپنا گزر اوقات کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے ان چیزوں کی, وہ امریکہ, جرمنی, جاپان تو خیر مطلب یورپ کا حصہ نہیں ہے, لیکن جاپان بھی ظاہر امریکہ کا الائی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں سوئٹزرلینڈ اور کچھ ملک اور ہیں, اور ساتھ یہ فن لینڈ اور ڈنمارک بھی کچھ بناتا ہے, لیکن آسٹریلیا. تو جنہوں نے یہ سامان بنانا ہے پوری دنیا میں بیچنا ہے, ان کے لیے داد بہت اہم ہے. تو وہ چائنا نے اپنے کنٹرول میں کر لی. اب یہ داد پاکستان سے نکل آئی ہے. پاکستان سے کہاں سے نکلی ہے, میں نے کچھ تفصیلات حاصل کی ہیں. پاکستان میں, بلوچستان میں تو اس کے بڑے ذخائر ہیں, بہت بڑے ذخائر ہیں, لیکن وہ ابھی یہ پوری طرح سے ان کی جو مارکنگ ہے نا وہ نہیں ہوئی کہ اس ایریے میں اتنے ہیں, اس ایریے میں ہیں, اس ایریے میں ہیں, بہت بڑے ایریا میں ہیں. یعنی کہ وہاں پہ بہت سارے ایریاز ہیں کہ وہاں ہیں, چیک کیا ہے. اب کتنے اس کی ابھی تک ایسٹیمیشن نہیں کی گئی, ابھی اندازہ نہیں لگایا گیا. لیکن چترال اور گلگت اور بلتستان میں تو اس کا اندازہ بھی لگ گیا ہے. صرف چترال کے جو ذخائر ہیں نا, جو زیر زمین ذخائر ہیں, اب آپ سنیں اور سر دھنیں. مطلب میں خبریں یہ آپ کو دیتا آ رہا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان خبروں کو آپ نے ریکارڈ پہ رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ضرور مجھے کچھ کہنا ہے آپ نے, اور یہ ہوں تو مجھے شاباش ضرور کہیے گا, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بڑے پکے سورس سے بتا رہا ہوں. اب چترال میں اس داد کے ذخائر ہیں 30 لاکھ ٹن, اندازہ جو لگایا ہے وہاں پہ جیولوجیکل ماہرین نے, 30 لاکھ ٹن. اور اس داد کی جو قیمت ہے فی ٹن, ایک ٹن کی, وہ ہے $14,000. $14,000 ایک ٹن کی قیمت ہے, اور 30 لاکھ ٹن صرف چترال سے نکلا ہے. تو اگر یہ اس کا حساب لگائیں تو صرف چترال سے 11,760 ارب روپے کا یہ جو ذخائر ہیں یہ بنتے ہیں. 11,760 ارب میں گن رہا ہوں, 11,760 ارب, یعنی آپ سمجھیں کہ 12,000 ارب ہی لگا لیں,
12,000 ارب روپے کے یہ ذخائر ہیں، جو صرف جس کا اندازہ جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ وہ اس سے نکلے چترال سے نکلے ہیں، گلگت بلتستان میں پیچھے کی طرف اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا، میں یہ آپ کو اکثر یہ بتاتا رہا ہوں کہ دانتیں پاکستان میں ہیں تو کن کن علاقوں میں زیادہ ہیں، تو گلگت بلتستان اور چترال چونکہ چائنا کے ساتھ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے نا، یہ چائنا کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، تو اس لیے جب بہت سی دانتیں ایسی جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہیں، نایاب ہیں، نہ ملنے والی ہیں، بہت کم ہیں، اور جن کی ضرورت بہت زیادہ ہے، جو بہت مہنگی ہیں، وہ چونکہ چائنا میں زیادہ ہیں تو یہ جو قریبی علاقے ہیں اس میں بھی زیادہ ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارے بلوچستان میں بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ میں آپ اس کو چترال کا یہ بتا رہا تھا۔ اب یہ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ میزائل ٹیکنالوجی میں، فائٹر جیٹ طیاروں میں، بیٹریز میں استعمال ہوتی ہے، سپیس ٹیکنالوجی میں، جس کی دیکھیں نا ملکوں کے سپیس کے کتنے بڑے پروگرام ہیں، اور اگر ان کے پاس یہ دانت نہ ہو اور اس کی چپس نہ ہوں تو کیا کریں گے؟ سارے درے کے درے رہ جائیں گے۔ $1 ارب کے پروگرام ہیں کہ کوئی امریکہ جو ہے وہ کہیں مریخ پہ جا رہا ہے چاند سے آگے، اور پھر جو ہے نا وہ رشیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، چائنا کی لگی ہوئی ہے، ایون پاکستان اگلے سال جو ہے وہ جا رہا ہے دوبارہ سے، تو انڈیا بھی اپنا کر رہا ہے، تو ہر ملک جو ہے تو اس کے لیے یہ جو دانت ہے یہ والی یہ بڑی اہم ہے، اینٹی منی، اور اب یہ پاکستان سے نکلی ہے تو اس لیے اس پہ یہ پل پڑنا ہوتا ہے، یا جو ٹوٹ کے پڑ گئے ہیں یہ جو امریکی انویسٹرز ہیں۔ تو اس میں خبر پھر کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کے وجہ سے اب مالا مال ہونے والا ہے۔ تو بس دعا کیجئے، ہمارے ہاں حالات جو ہیں نا وہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی، بس حالات ٹھیک رہیں تو اب انشاءاللہ ہماری قسمت بدلنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اجازت دیجیے۔